بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جذبہ محبت۔ کلام پاک میں سورہ احزاب کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی ایسا مشکل کام اپنے ذمے لے لیا تھا جس سے زمین و آسمان، پہاڑ سب ڈر گئے تھے، اور انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی، مگر انسان نے بظاہر آسمان، زمین اور پہاڑوں سے زیادہ کمزور ہونے کے باوجود اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، اور اب جب اٹھا ہی لیا ہے تو ظاہر ہے اگر اس ذمہ داری کو پورا کرے گا تو انعام کا مستحق ٹھہرے گا، اور اگر نہ پورا کرے گا تو سزا پائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما ہی دیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کیا تھی جو انسان نے اٹھائی اور جسے یہاں امانت کا نام دیا گیا ہے۔ علماء نے اس لفظ امانت کی تشریح میں بہت کچھ کہا ہے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ انسان نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی کہ دنیا میں خدا کا نائب بن کر رہے گا اور اس کے بھیجے ہوئے احکام دین کو تسلیم کرے گا۔ یہ کام کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا صحیح نائب بن کر رہے اور اس کے بھیجے ہوئے احکام دین کو خود بھی مانے اور دوسروں کو بھی ماننے کی دعوت دے، ایک بڑا ہی مشکل اور کٹھن کام ہے۔ جس شے نے اس کام کو بے انتہا مشکل بنا دیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو سیدھا راستہ اختیار کرنے یا غلط راہ پر چل نکلنے دونوں کا اختیار بخش دیا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے پیدا کرنے والے کو مانے اور چاہے تو اس کا انکار کر کے کسی حقیر سے حقیر چیز کے آگے سر جھکا دے، چاہے تو نیکی کا رویہ اختیار کرے اور چاہے تو اکڑ میں آ کر نافرمان بن بیٹھے۔ پھر ایک تو اسے برائی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور دوسرے اس کے ساتھ اس کے ازلی دشمن شیطان کو بھی لگا دیا گیا ہے، جو ہر وقت برائی کو خوشنما بنا بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اسے بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ان دونوں چیزوں نے مل کر انسان کے لیے یہ کام بے انتہا مشکل بنا دیا ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا فرمانبردار نائب بن کر رہے اور اس کے بھیجے ہوئے احکام پر عمل کرے۔ برائی کو کر گزرنے کا اختیار ہونے کے باوجود برائی سے بچنا اور ایک ایسے دشمن سے اپنے دین و ایمان کو بچا لینا جو جسم میں خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے، یہ منزل بڑی کٹھن منزل ہے اور یہ راہ بڑی دشوار گزار راہ ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اب ایک اور حقیقت ہے جسے سمجھ لینا نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کام دنیا میں مشکل رکھے تھے ان میں آسانی پیدا کرنے والے اسباب بھی ساتھ ہی پیدا کر دیے، اور جذبہ محبت انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ جذبہ زندگی کے مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں جو راہیں زیادہ کٹھن تھیں وہاں اس جذبے کو زیادہ افراد سے رکھ دیا گیا ہے تاکہ مشکلات کے احساس کو کم کرتا رہے۔ مثال کے طور پر انسانی بچے کی پیدائش اور پرورش ماں کے لیے انتہائی بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ صرف اسی کی جان جانتی ہے کہ وہ اس راہ میں کتنی مشقت برداشت کرتی ہے اور ذہنی اور جسمانی اذیت سہتی ہے، مگر جہاں اس پر اتنا بوجھ ڈالا گیا ہے وہاں اس کے دل میں بچے کی محبت کا جذبہ اتنا شدید رکھ دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ سہ جاتی ہے اس کا پورا احساس بھی اسے نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کی ممتا اس کی ہر مشکل کو آسان کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی مثال کو پوری زندگی پر قیاس کر لیجئے۔ انسان نے ایک بڑی بھاری ذمہ داری اٹھائی ہے کہ دنیا میں خدا کا فرمانبردار نائب بن کر رہے گا، پھر یہ کام اسے اسی عالم آب و گل میں کرنا ہے جہاں چاروں طرف آزمائشیں بکھری پڑی ہیں اور جہاں ایک کینہ پرور دشمن کا ہر دم کا ساتھ ہے، جس نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی چیلنج دے دیا تھا کہ میں ضرور ان انسانوں کی نظر میں دنیا میں گناہ کو خوشنما بنا کر پیش کروں گا اور ان سب کو بہکا کر رہوں گا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 39۔ جو کچھ شیطان نے اس وقت کہا تھا اسے وہ آج اس دنیا میں صبح و شام کیے چلا جا رہا ہے۔ وہ نت نئے ہتھ کنڈوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ انسان اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکے جو اس نے اس وقت اٹھائی تھی جب آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔
اس ازلی دشمن کو زیر کرنا اور دنیا میں نافرمان بننے کا اختیار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام کا مطیع بن کر رہنا اتنا کٹھن کام ہے کہ عام انسانی محبتیں اس میں آسانی پیدا کرنے سے عاجز محض تھیں۔ چنانچہ اس دشوار کام میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے چند بنیادی قسم کی محبتیں رکھ دی گئی ہیں، یعنی خدا کی محبت، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، خدا کے بھیجے ہوئے دین کی محبت۔ جتنی یہ محبتیں شدید ہوں گی، خدا کا مطیع و فرمانبردار نائب بننے کا کٹھن کام اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی یہ محبتیں سطحی قسم کی ہوں گی، یہ راہ اتنی ہی دشوار لگنے لگ جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ محبتیں دلوں سے مٹ گئیں تو پھر انسان کو کبھی یاد بھی نہیں آئے گا کہ اس نے کبھی کسی بات کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ پھر انسان کی یہ مجرمانہ غفلت ایسی مسلسل اور متواتر ہو جائے گی کہ اسے اسی وقت ہوش آئے گا جب خالق کائنات اسے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے بذات جلال و جلال دریافت فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، وہ وعدے کیا ہوئے جو تم نے ہم سے کیے تھے، اور وہ ذمہ داری کیا ہوئی جو تو نے اس وقت اٹھائی تھی جب آسمان و زمین اور پہاڑوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی جگہ پکڑ لینا وہ خوش بختی ہے کہ جب یہ حاصل ہو جائے تو یہ دنیاوی زندگی ہی بہشت بن جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ دلوں میں اللہ کی محبت کے گہرا ہو جانے کے باعث دنیاوی مشکلات اور مصائب بالکل ختم ہو جاتے ہیں، انہیں تو بشر کی زندگی میں بہرحال رہنا ہی ہوتا ہے، تاہم حب الہی کا جذبہ ان کی شدید اور اذیت کو بے انتہا کمزور کر دیتا ہے، اور بہت سے ایسے حادثات و واقعات جنہیں عام لوگ بڑی بڑی مصیبتیں سمجھتے ہیں، حب الہی کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے سرے سے مصیبتیں بنتے ہی نہیں۔ مثلاً دنیاوی جاہ و جلال اور مال و زر کا ضائع ہو جانا لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، مگر خدا کے سچے دل سے چاہنے والوں کے لیے کوئی مصیبت نہیں، کیونکہ حب الہی کے باعث ان کی قلبی کیفیت ان نیک بزرگوں جیسی ہو جاتی ہے جن کے تجارتی جہاز کے ڈوب جانے اور سامان تجارت کے فنا ہو جانے کی خبر پہنچی تو انہوں نے جزا و فضا کرنے کے بجائے الحمدللہ کہا۔ کچھ دیر کے بعد اطلاع آئی کہ وہ پہلی خبر غلط تھی، جہاز صحیح اور سالم ہے اور سامان تجارت بھی محفوظ ہے۔ یہ سن کر انہوں نے پھر وہی الفاظ کہے کہ الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ جب آپ کو نقصان پہنچنے کی خبر ملی تو بھی آپ نے خدا کا شکر ہی ادا کیا، اور جب نقصان سے بچ جانے کی اطلاع پہنچی تو بھی آپ نے خدا کا شکر ہی ادا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب مجھے اتنے بڑے نقصان کی اطلاع پہنچی تو میں نے اپنے دل میں غور کیا کہ کہیں میرا دل اس نقصان کی خبر کو سن کر بہت پریشان تو نہیں ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل پر اس نقصان نے کوئی خاص اثر نہیں ڈالا، اس لیے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دل دنیاوی دولت کی محبت میں گرفتار نہیں ہے۔ اسی طرح جب مجھے جہاز کے محفوظ ہونے کی اطلاع ملی تو دوبارہ میں نے غور کیا کہ کہیں دل یہ بات سن کر بہت خوش تو نہیں ہے، تو دوبارہ مجھے یہی پتہ چلا کہ جس طرح میرا دل نقصان کی خبر سے زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا، اسی طرح نقصان سے بچ جانے کی خبر سے بھی زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ چنانچہ میں نے دوبارہ شکر ادا کیا کہ میرا دل دنیاوی دولت کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا۔ اسی طرح دکھ بیماریاں کسی عزیز پیارے کا دنیا سے چلے جانا دل رنجور کے لیے سخت اذیت کا باعث بنتا ہے، اور ان حادثات سے تو وہ لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں خدا کی محبت جگہ پکڑ چکی ہوتی ہے، تاہم یہ تاثر انہیں بے قراری کے اس درجے پر نہیں پہنچاتا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں یا اللہ رب العالمین سے شکوے شکایتیں شروع کر دیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری سانس لے رہے تھے۔ شدت غم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر زبان مبارک سے یہی فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر منہ سے ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اور پھر بچے کو مخاطب کر کے صرف اتنا فرمایا کہ خدا کی قسم اے ابراہیم، ہم تیرے باعث غمگین ہیں۔ مسلم۔ عمرو بن علمہ خلیفہ حشام سے ملنے چلے، راستے میں ان کے پاؤں میں کوئی زہریلا مادہ پیدا ہو گیا۔ جب وہ شام پہنچے تو سارا زہر پورے بدن پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اتباع کو بلایا گیا تو سب نے بالا اتفاق رائے دی کہ جب تک پاؤں نہ کاٹا جائے گا آرام نہیں آئے گا۔ لوگوں نے بے ہوش کرنے کی تیاریاں کی، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں یہ نہیں چاہتا کہ خدا کے ذکر سے غافل رہوں۔ جب ٹانگ کاٹی گئی تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، اے اللہ، اگرچہ تو نے میرا ایک عضو لے لیا لیکن دوسرے اعضاء تو باقی ہیں۔
تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ انہیں اطلاع ملی کہ ان کا ایک بیٹا چھت سے گر کر مر گیا ہے۔ انہوں نے پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے اللہ، اگرچہ تو نے میرا ایک بیٹا لے لیا لیکن تیرے دیے ہوئے دوسرے بیٹے تو موجود ہیں۔ اے اللہ، ہر حالت میں تیرا شکر ہے۔ غرض یہ کہ حب الہی کا جذبہ ایک ایسا مخلص، ہمدرد اور دلسوز رفیق ہے جو ہر دم ساتھ رہتا ہے، ہر پریشانی میں دلجوئی کرتا، ہر بیکار غم سے بچاتا اور ہر کارآمد غم میں سہارا بنتا ہے۔ یہ کتاب جو پیش کی جا رہی ہے، اس کا موضوع یہی حب الہی ہے جو تمام محبتوں کی اصل اور جڑ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت بھی اسی سرچشمے سے نکلی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لیے محبوب ہیں کہ وہ خدا کے رسول ہیں، اور دین بھی اس لیے پیارا ہے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا دین ہے۔ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں اور جس طرح اسلام وطنوں کے اندر بے وطن ہو کر رہ گیا ہے، اس کے پیش نظر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والوں کی منزل اتنی کٹھن ہو چکی ہے کہ اس بنیادی محبتوں کو دل میں نقش کیے بغیر یہ راہیں کبھی طے نہ ہو سکیں گی۔ محبت کی بنیاد زیادہ تر واقفیت پر ہوتی ہے۔ عموماً ہم انہی ہستیوں سے محبت کرتے ہیں جن سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے اور جن کی صفات کو ہم جانتے ہیں، لہٰذا دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے سچی محبت تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب پہلے اس کی ذات صفات سے صحیح واقفیت حاصل ہو۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ خدا پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اور صفات دونوں پر ایمان ہو، یعنی اس پر بھی ایمان ہو کہ وہ موجود ہے اور اس پر بھی ایمان ہو کہ وہ خاص صفات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جن میں سے ہر نام ایک خاص صفت بتاتا ہے، چنانچہ یہ 99 نام صفاتی نام کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے سے یہ مراد ہے کہ ان صفاتی ناموں میں خدا تعالیٰ کی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کچھ ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ الرحمن، بہت زیادہ مہربان، الرحیم، نہایت رحم والا، المالک، بادشاہ، القدوس، بے حد پاک، المومن، امن دینے والا، الموہمن، نگرانی کرنے والا، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، العظیم، عظمت والا، البصیر، دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی 99 صفات پر ایمان لانا یہ ہے کہ ان صفات پر ایسا پکا قلبی یقین ہو کہ وہ یقین ایمان پر بھی اثر انداز ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بصیر ہے، یعنی دیکھنے والا۔ ویسے ماننے کی حد تک سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دیکھنے والا ہے، مگر ماننے والوں میں سے کتنے ہیں جن کا یہ احساس اتنا گہرا ہے کہ انہیں برائیوں سے روک بھی لیتا ہے؟ وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی کہ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے اور وہ برائیوں کی سزا دینے والا ہے، بے جھجک برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظری حد تک تو اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دیکھنے والا ہے، مگر یہ ماننا ان کے دلوں میں اس حد تک نقش نہیں ہوا کہ انہیں برے کاموں سے روک بھی لے۔ عربی زبان میں ایک کہانی بیان کی گئی ہے کہ ایک باپ اپنے کمسن بیٹے کو لے کر پرائے باغ میں جا گھسا۔ اس نے بیٹے کو درخت کے نیچے کھڑا کیا اور اسے سمجھایا کہ میں درخت کے اوپر چڑھ کر پھل توڑتا ہوں، تم ادھر ادھر دیکھتے رہنا، اگر باغ کے مالک یا مالی وغیرہ کو آتے دیکھو تو آہستہ سے مجھے بتا دینا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ بچے کو باپ کی یہ حرکت اچھی تو نہ لگی، مگر وہ خاموش رہا۔ باپ درخت کے اوپر چڑھ کر پھل توڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد بچے نے دھیمی سی خوف انگیز آواز نکال کر کہا، ابا جان، کوئی دیکھ رہا ہے۔ باپ جلدی سے نیچے اتر آیا، مگر جب ادھر ادھر دیکھنے پر اسے کوئی شخص نظر نہ آیا تو اس نے ناراض ہو کر کہا، ابے کون دیکھ رہا ہے؟ مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ بچے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب باپ اور بیٹا دونوں ہی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خدا بصیر ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر باپ کا یہ ماننا صرف جاننے کی حد تک تھا اور بیٹے کا جاننا اس کا ایمان بن چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی چند اور صفات پر غور کیجیے۔ المقیت، یعنی رزق دینے والا، الرزاق، بہت رزق دینے والا، المنتقم، یعنی انتقام لینے والا۔ اب اگر ہم واقعی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا المقیت، الرزاق اور المنتقم ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم روزی کی تلاش میں حرام دروازوں کو نہ کھٹکھٹائیں اور حلال دروازوں پر ہی توجہ رکھیں، کیونکہ روزی تو ہر صورت میں اسی کی طرف سے آتی ہے۔ اگر ہم اس روزی کو ایسے ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جنہیں اس نے حرام قرار دے دیا ہے تو
وہ اس روزی کے ساتھ ہمیں اپنی ناراضگی اور قہر بھی دے گا، کیونکہ وہ مقیت اور رزاق ہونے کے علاوہ منتقم بھی ہے۔ پھر روزی جب اسی نے دینی ہے، کسی اور نے نہیں دینی، تو روزی کے حصول کے سلسلے میں اپنے ہی جیسے کمزور اور بے بس انسانوں کے دروازوں پر ذلیل و خوار کیوں ہوا جائے، اور پتھر چونے لکڑی کے پتلوں کے آگے ناکے رگڑ کر انسانیت کو ذلیل کیوں کیا جائے۔ جب ہم حصول زر کی خاطر رشوت، غبن، بددیانتی، دھوکہ فریب، قمار بازی، سود خوری کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، یا پست اخلاق اور بے دین انسانوں کی خوشامدیں کرتے ہیں، یا زندہ اور فوت شدہ بے بس انسانوں سے حاجتیں مانگتے ہیں، اس وقت در حقیقت ہمیں اس بات پر کوئی ایمان نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین مقیت بھی ہے اور رزاق بھی اور منتقم بھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت تواب بھی ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اس صفت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو پورا یقین ہو کہ اگر اس نے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ جمع کر لیے ہیں تو بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے اصلاح کا عہد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ تواب ہے، اور اس کے تواب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو گناہوں سے رک جانے اور حق کی طرف آنے کا موقع بہم پہنچاتا رہے۔ ہاں، جب کسی گنہگار کی موت ہی اس کے سامنے موجود ہو تو پھر البتہ اس کی توبہ کو شرف قبولیت نہیں بخشا جاتا، کیونکہ موت کے سامنے آ جانے پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور مہربان پروردگار رحمت سے توجہ فرمانے پر ہر دم تیار رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ اپنے مومن بندوں کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک خشک بے آب و گیا ہلاکت خیز سرزمین میں ہو، اور اس کے ساتھ اس کی اونٹنی ہو جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، پھر وہ سو جائے اور جب جاگے تو وہ اونٹنی کہیں جا چکی ہو، وہ اسے تلاش کرتا رہے یہاں تک کہ اسے پیاس لگ جائے، پھر وہ اپنے آپ سے کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں پہلے تھا اور سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، چنانچہ وہ وہیں واپس آ جائے جہاں پہلے سویا تھا اور لیٹ کر اپنا سر اپنے کلائی پر رکھ لے اور سو جائے تاکہ مر جائے، پھر جب جاگے تو دیکھے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور اس کا زاد راہ اور اس کا کھانا اور اس کا پانی سب کچھ اسی طرح اس پر لدا ہوا ہے۔ جتنی خوشی اس شخص کو اپنی سواری اور اپنا زاد راہ پا کر ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی خدا کو اپنے مومن بندے کی توبہ کرنے پر ہوتی ہے۔ مسلم۔ فارسی کے ایک مشہور شاعر ابو سعید ابو الخیر کی ایک ربائی ہے: واپس آ جا، واپس آ جا، جہاں بھی تو ہے وہاں سے واپس آ جا، اگر تو کافر ہے یا آتش پرست ہے یا بت پرست ہے تو بھی تو واپس آ جا، ہماری یہ درگاہ نا امیدی کی درگاہ ہے ہی نہیں، چاہے تو نے 100 بار توبہ توڑی ہو تو بھی واپس آ جا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں تواب ماننے والوں کے لیے ہمیشہ یہ موقع موجود رہے گا کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے ایک پاکیزہ زندگی کا آغاز کر سکیں۔ ایسی ہی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عظیم بھی ہے، یعنی بہت عظمت والا۔ اس کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا اس کائنات پر غور کیجئے جس کا وہ خالق ہے، یہ کتنی وسیع ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا معلوم کر لینا کافی ہے کہ سائنس اپنی بے پناہ ترقی کے باوجود ابھی تک اس کی حدود کو معلوم نہیں کر سکی۔ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ شاید کسی دن اس کی حدود کا پتہ چل جائے، مگر یہ امکان بھی موجود ہے کہ یہ لامحدود ہو۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کائنات میں کتنی اور دنیایں موجود ہیں اور ان میں کون کون بستا ہے۔ کائنات کے بعد سیارے زمین سے اتنی دور ہیں کہ درمیانی فاصلوں کو ناپنے کے لیے کوئی موجود انسانی پیمانہ کافی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک اصطلاح گھڑی گئی جسے نوری سال کہا جاتا ہے۔ نوری سال کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ اسے اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ روشنی 18,65,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔ اگر کوئی اسی روشنی کی رفتار سے چلے تو ایک سال کے اندر وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا اسے ایک نوری سال کہا جاتا ہے، یعنی ایک نوری سال 58,80,000,000 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ واضح رہے کہ دوربین نے بعض ایسے سیاروں سے متعارف کرایا ہے جو زمین سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ یہ کائنات کتنی بڑی اور کتنی وسیع ہے کہ انسانی عقل اس کی وسعت کی بے پناہی کے آگے ششدر کھڑی رہ جاتی ہے۔ ہماری یہ زمین جسے ہم اتنی بڑی اور وسیع سمجھتے ہیں کائنات کے مقابلے میں ایک حقیر ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ پھر اس حقیر ذرے کے اندر رہنے والے ایک حقیر تر ذرہ یعنی انسان اور دوسری طرف اس بے پایہ کائنات کا پیدا کرنے والا اور سنبھالنے والا وہ رب عظیم، ان دونوں ہستیوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے؟
مگر اس کے باوجود انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ اس حقیر ذرے انسان نے حماقت کے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ اس رب ذوالجلال کا مد مقابل بننے کے دعوے کیے، اور ایسے انسان تو کروڑوں کی تعداد کو پہنچے ہیں جو اس کے وجود کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اسے نہ ماننے پر مصر ہیں۔ انسان یہ احمقانہ غلطی اس لیے تو کرتا ہے کہ وہ اس کی صفت عظیم کے صحیح احساس سے عاری ہے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کا ہے۔ ان صفات کو صحیح معنوں میں ماننے کے لیے کچھ تقاضے ہیں، اور اگر یہ تقاضے پورے نہ ہوں تو بھی اس کا یہی مطلب ہے کہ ذہنی لحاظ سے تو خدا کی ان صفات کو مانا جا رہا ہے مگر دل پر اس کا کوئی اثر نہیں، اس لیے عملی طور پر ان کا انکار کیا جا رہا ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کی ذات اور صفات سے پوری واقفیت ہو اور ان پر پورا ایمان لایا جائے۔